معزز سامعین، ذکر آل محمد بیان محسن ملک پاکستان دی نامور شخصیت، انتہائی معزز مہمان سرمایہ ملت جعفریہ، وکیل ولایت امیر المومنین شہنشاہ فضیل و مصیب علامہ ارشد امیر آبدی آف کراچی، انہاں دے بعد مصور غم شبیر مداح علیبہ سید غم عباس ربانی خان سر، جناب مولانا مرید حیدر خان بکھر، شہباز حیدر کمی، سید عون عامر ربانی، سید شہد عباس نقوی دلے والا اور صفحہ ازاد آخر دے وچ ملک پاکستان دی نامور شخصیت حاجی زوار غلام عباس بلوچ چاندہ بکھر، شہادت مولا امام حسین علیہ السلام پرسن، شبیہ ذوال جنابی برآمد ہوسی تو زینت ممبرین سرکار علامہ ارشد امیر آبدی آف کراچی، بآواز بلند صلوات۔ درود بھیجیے گا عظمت آل محمد پر بآواز بلند۔ ایک دفعہ اور مل کر بآواز بلند درود بھیج دیجیے۔ ایک دفعہ اور مل کر درود بھیج دیجیے گا عظمت آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارضین، وہو اول الاولین و آخر الآخرین، خالق التین و زیتون و طور سنین و بلد الامین، رب الانبیاء و اولیاء و اوصیاء و ملائکۃ المقربین، و منزل التوراۃ و الزبور و انجیل و قرآن المبین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، صلوات بھیج دیجئے عظمت عالم۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگان ملت جعفریہ، موالیان حیدر کرار، بے انتہا ممنون اور متشکر آپ تمام حضرات کا، اور بالخصوص اپنے بھائی حسنین اور ان کے اصحاب اور رفقا کا، کہ جنہوں نے مجھے اس مجلس عزا سے دعوت خطاب دے کر یہ شرف اور سعادت عطا فرمائی کہ میں آپ تمام حضرات کے روبرو ان ہستیوں کا تذکرہ کروں کہ جن کے ذکر کو سننے کے لیے صرف زمین والے ہی نہیں آتے، آسمان والے بھی زمین پر آ جاتے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔
میرے پہلے ہی جملے پر آپ نے جس خوبصورت انداز میں میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علی والا اگر شہر میں بھی ہو تو بھی علی والا کہلاتا ہے، اور اگر گاؤں میں ہو تو بھی علی والا ہوتا ہے۔ سلامت جیو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ بے انتہا ممنون اور متشکر ہوں آپ تمام حضرات کا۔ علی والوں کے لیے یہ نہیں ہوا کرتا، پوری توجہ رکھیے گا، علی والا کی تفریق ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ علی والا اگر بکھر میں ہو تو بھی علی والا کہلائے گا، اگر خانپور میں ہو تو بھی علی والا کہلائے گا، اگر ملتان میں ہو تو بھی علی والا کہلائے گا، مکے میں ہو تو مکی نہیں علی والا کہلائے گا۔ ہائے 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 سلامت توجہ ہے یہ ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ دنیا کی جتنی بھی حسین ترین خطبات ہیں اور اعلیٰ ترین خطبات ہیں وہ سب علی کے نام ہیں، پوری توجہ رکھیے گا، وہ سب کے سب علی کے نام ہیں۔ اس لیے کیوں علی کے نام ہے؟ اس لیے کہ علی وہ ہے جو زمین پر اللہ کی صفات کا مظہر بن کر آیا ہے۔ سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ بے انتہا شکر گزار، علی وہ ہے جو خدا بن کر نہیں آیا، وہ مظہر خدا بن کر آیا ہے۔ علی وہ ہے جو خدا بن کر نہیں آیا، خدا کا جلوہ بن کر آیا ہے۔ علی وہ ہے جو خدا بن کر نہیں آیا، خدا کی برہان بن کر آیا ہے۔ اور جملہ کہہ دو، علی وہ ہے کہ جس کی گواہی پر توحید بھی کھڑی ہے، رسالت بھی کھڑی ہے۔ سلامت رہیے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے بھائی کہہ رہے ہیں، دوبارہ کہیں، علی وہ ہے کہ جس کی گواہی پر زمانہ چاہے لاکھ گواہیاں دیتا رہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ میں زمانے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو یہ کلمہ پڑھا اور یہ گواہی دے رہے ہو کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ کیا تم نے دیکھا ہے اللہ کو؟ یار خدا کے لیے توجہ کریں۔ ٹھیک توجہ ہے نا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کیا آپ نے دیکھا اللہ کو سب یہی کہیں گے نہیں جی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اچھا اللہ کو نہیں دیکھا تو اللہ کی صفتوں کو تو دیکھا ہوگا۔ کیا خدا توجہ کریں ذرا سا، یہ ایک تمہیدی مرحلہ آیا ہے، اس سے گزر جاؤں تو انشاءاللہ چھلکتے ہوئے چلیں گے۔ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر خدا کو آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے کیسے مانا کہ اللہ لم یلد ہے؟ اگر خدا کو نہیں دیکھا تو آپ نے کیسے مانا کہ اللہ ولم یولد ہے؟ اگر خدا کو نہیں دیکھا تو آپ نے کیسے مانا کہ اللہ رحمان ہے؟ اگر خدا کو نہیں دیکھا تو آپ نے کیسے مانا کہ اللہ رحیم ہے؟ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے کیسے مانا کہ اللہ خالق السماوات ہے؟ اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو آپ نے کیسے مانا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو آپ نے کیسے مانا کہ سورج کو اللہ نے بنایا؟ اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو آپ نے کیسے مانا کہ چاند کو اللہ نے بنایا؟ اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے مانا کہ ستاروں کو اللہ نے بنایا؟ اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے مانا کہ ماہ و انجم کی قندیلیں اللہ نے لٹکائی ہے؟ اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے مانا کہ جنت اللہ کی تخلیق ہے؟ اگر اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے مانا کہ سلسبیل اللہ کی تخلیق ہے؟ تو ہر آدمی یہی کہے گا اللہ کو ہم نے
توجہ ہے نا محترم؟ بھئی سارے یہی کہیں گے نا کہ بھئی ہم نے محمد رسول اللہ کی گواہی پر، اس لیے کہ محمد نے بتایا. یا خدا توجہ کرنے محترم، بھئی محمد رسول اللہ نے بتایا نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. محمد رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ خالق السماوات والارض ہے. محمد رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ جو ہے وہ جنت کا بھی خالق ہے، وہ دوزخ کا بھی خالق ہے، وہ حوروں کا بھی خالق ہے. توجہ ہے نا محترم؟ کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ نے بتایا. اچھا یہ پوری توجہ رکھیے گا، یعنی توحید کا تعارف کس نے کرایا؟ جملہ کہوں ایک، آمادہ ہیں؟ خدا کے کلام کے نزول کا ذریعہ کون بنا؟ تھوڑی سی مشکل ہوئی نا اردو پہ. قرآن نازل ہوا ہے نا، تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اس کا ذریعہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے نا. ایسا ہی ہے نا حضور؟ جناب رسول خدا کی ذات اقدس ہے. ورنہ یہ قرآن تو اتنا پرجلال قرآن ہے کہ اللہ نے خود کہا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر ڈال دیتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا حضور؟ توجہ ہے نا حضرت صاحب؟ یعنی اگر یہ براہ راست پہاڑوں پر اتر جاتا تو پہاڑ اس کی جلالت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو یہ اترا کیسے؟ تو یہی کہا گیا کہ ہم نے محمد کے قلب پر اسے نازل کیا. قلب رسالت پر نازل، غور ہی نہیں کر رہے. قلب رسالت پر آپ غور نہیں کر رہے. قلب رسالت پر جملہ کہہ رہا ہوں، اے محمد رسول اللہ کو ہم جیسا بشر کہنے والوں، اگر محمد تو دور کی بات ہے، قلب محمد نہ ہوتا تو تمہیں تمہارا قرآن نہ مل رہا ہوتا. سلامت رہیے. ٹھیک ہے، توجہ ہے نا ذرا سا ان مرحلوں پر غور کیجئے. قبلہ ذرا سا ان مرحلوں پر غور کیجئے گا. بھئی یہی کہتے ہیں نا زمانہ کہ ہم جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی دے رہے ہیں، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ اللہ نے چاند کو بنایا، اللہ نے سورج کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، اللہ نے آسمان کا شامیانہ تانا. ہم نے نہیں دیکھا. پھر کیسے مانا؟ کہا، فوراً کہا کہ محمد رسول اللہ نے بتایا. یعنی ذات محمد بتا رہی ہے کہ اللہ کون ہے. پوری توجہ رکھیے گا. یعنی محمد کی گواہی پر رسول اللہ کی گواہی پر پوری توحید کھڑی ہے. قبلہ ایسے ہی ہے نا. میں ذرا سا اس مرحلے پر غور کرنا چاہوں گا. بے انتہائی شکر گزار. محمد رسول اللہ کی گواہی پر پوری توحید کھڑی ہے. ایسا ہی ہے نا. جملہ کہوں، جس کے ذہن میں جتنی توحید بلند ہے، وہ ساری توحید. میں دیکھیں میرے مزاج میں پہلی دفعہ ماشاءاللہ اس ولایت بھری بستی میں آیا ہوں، تو ذرا سا میں اپنے مزاج کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں. آپ میرے مزاج سے ہم آہنگ ہو جائیے، میں آپ کے مزاج سے ہم آہنگ ہو جاؤں گا. ذرا سا ان مرحلوں پر غور کیجئے. میرا مزاج میں یہی ہے کہ توحید سے رسالت، رسالت سے ولایت. توجہ ہے نا. بھئی ہم اپنے مزاج کو اسی طرح رکھیں گے جیسے ہمارا کلمہ ہے. کلمہ توحید سے شروع ہوتا ہے، ولایت پہ ختم ہوتا ہے، اور اسی کی وجاہت ہوگی. پوری توجہ رکھیے گا محترم. ذرا شہید مرحلوں میں غور کر لیں. بھئی توحید کے بارے میں کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ نے. یعنی رسول اللہ کی گواہی پر خدا کی توحید کھڑی ہے. اگر محمد کی رسالت کی گواہی کو، رسالت کیا میری جان، یہ پوری شریعت ہی محمد کے عمل پہ کھڑی ہے. یا خدا توجہ کرے کہ بہت بڑا توجہ ہے نا جان. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. قبلہ پوری شریعت محمد رسول اللہ کی سیرت پر کھڑی ہے.
مثال دوں قبلہ، میرے سامنے ایک عالم دین تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ کے عمل پر پوری شریعت کھڑی ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ زمانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا؟ پڑھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو 5 وقت کی نمازوں کا اسکیجول آپ کے پاس آیا، جو طریقہ آپ کے پاس آیا، وہ کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ کیا قرآن میں آیا ہے؟ کہیں طریقہ نماز ہے قرآن میں؟ نہیں ہے نا۔ پورے قرآن مجید کی 6666 آیات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، نماز کا حکم تو ہے، طریقہ نہیں ہے۔ خدا توجہ کریں ذرا، بھئی طریقہ نہیں ہے نا، پوری توجہ رکھیے گا بھئی، کوئی طریقہ نہیں ہے نماز کا، افضل ترین عبادت ہے نماز۔ قبلہ فروعات میں سب سے پہلا نمبر نماز کا آتا ہے، افضل ترین نماز ہوئی نا عبادت، تو اس کا طریقہ کہاں سے آیا مولوی صاحب؟ اچھا دیکھیں میرے سامنے قبلہ تشریف فرما ہے، نماز کے جو واجب ارکان ہیں وہ 5 ہیں، ایسے ہی ہے نا حضور؟ جنہیں مدرسے کی زبان میں شارٹ فارم میں مخفف اس کا قنطرس کہلاتا ہے۔ قاف سے قیام، نین سے نیت، نون سے نیت، تے سے تکبیرۃ الاحرام، رے سے رکوع، سین سے سجدہ، ایسے ہی نا حضور؟ آپ نے غور نہیں کیا قبلہ، بھئی یہ 5 میں ہی نماز ہے، 5 سے ہٹ کر نماز نہیں ہے۔ توجہ ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ ذرا سا اطمینان سے گفتگو کرتا ہو جاؤں گا۔ یہ جو طریقہ آپ کے پاس آیا، کیا یہ قرآن میں ہے؟ کہا نہیں جی قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں صرف حکم ہے۔ اچھا کتنے وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ لیکن قرآن میں تو اوقات 3 ہیں، 3 ہے نا؟ تو 5 کیسے ہوئے؟ تو کہا گیا رسول نے 5 بتائے، یعنی یہیں سے طے ہو گیا کہ اللہ کے کلام کو جو مفہوم دے گا وہ وقت کا معصوم ہوگا۔ توجہ ہے، توجہ رکھیے گا ذرا سے اس مرحلے پر غور کیجئے گا۔ تو اب یہیں سے بات واضح ہو گئی نا، پوری توجہ رکھیے گا، یعنی جتنے بھی احکامات قرآنی ہیں ان سب پر عمل رسول نے کیا۔ اگر رسول کا عمل نہ ہوتا، نہ نماز کا طریقہ ملتا، نہ روزے کا طریقہ ملتا، نہ حج کا طریقہ ملتا، نہ جہاد کا طریقہ ملتا، نہ حقوق العباد کا طریقہ ملتا، نہ والدین سے صلہ رحمی کا طریقہ ملتا۔ یہ سارے طریقے کہاں سے لیے ہیں؟ کہا کہ جی محمد رسول اللہ سے لیے۔ تو اب اس مقام پر اس خاصرہ کے ولائی بستی میں مجھے ایک سوال تو کر لینے دینا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں آج تک تم 1400 سال سے یہی رٹ لگا رہے ہو کہ اپنا حلم قرآن سے دکھاؤ، اپنا تابوت قرآن سے دکھاؤ، اپنی سلجھنا قرآن سے دکھاؤ، اپنا تعزیہ قرآن سے دکھاؤ۔ آج میں ارشد امیر عابدی تم سے سوال کر رہا ہوں، ذرا رسول کی سیرت کو ہٹا کر اپنی نماز کا طریقہ تو قرآن سے دکھاؤ، نماز کا طریقہ۔ سلامت مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا بات واضح ہوئی؟ میں نے جو جملہ کہا تھا، پوری شریعت محمد رسول اللہ کے عمل پہ کھڑی ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ پوری شریعت محمد رسول اللہ کے عمل پر ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کا عمل نکال دیا جائے تو عملی طور پر شریعت ختم، ایسا ہی ہے نا؟ اور اگر قول مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، ٹھیک ہے میں قول مصطفیٰ کو اگر نکال دیا جائے تو سب ختم۔ قرآن پر سے بھی اعتماد اٹھ گیا، اس لیے کہ یہ بھی لب رسول کا نتیجہ ہے۔ توجہ کرنا ضرور بھئی حسین، آپ کی حکم پورا ہو رہا ہے نا؟ بھئی یہ بھی لب رسالت محاب کا عمل ہے نا؟ لب رسالت محاب سے جاری ہوا، یہ رسول کی امانت ہے، اسی کو امین کہا جاتا ہے۔ امین کہتے ہی اسے ہے
کہ جو اتنا تو امین ہو کہ یہ زمانے کو یہ بتا کر جائے حالانکہ قرآن بھی انہی لبوں سے نکلا، حدیث بھی انہی لبوں سے نکلی، لیکن امانت رسالت محاب کا عالم یہ ہے کہ حدیث کو حدیث کہہ رہے ہیں، قرآن کو قرآن کہا جا رہا۔ یہ ہے فیصلہ۔ توجہ ہے نا جناب، یہ امانت جناب رسالت محاب ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب اس کی گواہی پر قرآن بھی ٹھہرا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کی گواہی پر، اور شریعت بھی ٹھہری ہوئی ہے، توحید بھی ٹھہری ہوئی ہے، مگر ایک مرحلہ اور ہے کہ محمد بھی تو رسول ہیں۔ یہی لانا تھا مجھے قبلہ بھئی، دیکھیں نا، محمد رسول اللہ بھی تو رسول ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی کون دے گا؟ توجہ ہے نا جانت رحم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذرا سا اس مرحلوں پر غور کریں نا بھئی، محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کون دے گا؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی جسے بھی جہاں بھی منوانا ہوتا ہے تو مدعی کے ساتھ گواہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کو منوایا ہے تو خود سے نہیں منوایا، اپنے گواہ کے ذریعے منوایا۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی خود سے نہیں منوایا اللہ نے، اپنے گواہ کے ذریعے منوایا۔ گواہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ گواہ کون ہے؟ آدم۔ گواہ کون ہے؟ نوح۔ گواہ کون ہے؟ ابراہیم۔ یعنی یہ 1.25 لاکھ انبیاء گواہ ہیں، اور مسلمان محمد رسول اللہ کی گواہی پر توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اب اس محمد کو جب رسول بنا کر بھیجا تو جب اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ اپنی توحید کو گواہ کے ذریعے منوا رہا ہے تو رسالت کی گواہی بھی دکھانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، توجہ ہے، میں آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا بہت تیزی سے گزروں گا اور انشاءاللہ یہ تفصیلی گفتگو ہوتی چل جائے گی۔ بھائی اب اللہ کی گواہی محمد رسول اللہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے ارسال کیا آپ کو شاہد بنا کر، یعنی گواہ بنا کر۔ غور کر لینا حضور، غور کیجئے نا بھئی، محمد رسول اللہ کو شاہد بنایا، کس کا شاہد بنایا؟ خدا کی توحید کا۔ کس کا شاہد بنایا؟ خدا کے خالق ہونے کا۔ کس کا شاہد بنایا؟ خدا کے مصور ہونے کا۔ کس کا خالق بنایا؟ خدا کے قہار ہونے کا۔ کس کا خالق بنایا؟ خدا کے جبار ہونے کا۔ کس کا گواہ بنایا؟ خدا کے رحمان ہونے کا۔ کس کا گواہ بنایا؟ خدا کے رحیم ہونے کا۔ یعنی جتنی بھی اللہ کی 99 صفات ہیں ان سب کا گواہ بن کر محمد رسول اللہ آیا، اور یہ محمد رسول اللہ صرف زمین ہی کا گواہ نہیں ہے، یہ تو آسمانوں کا بھی گواہ ہے، اس لیے کہ انسان کو آخرت میں ملنے والی جتنی نعمتیں ہیں وہ زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا جو مطلب بھئی، جنت کسی نے نہیں دیکھی، مان سب رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے بتایا، گواہی رسالت پر ہے نا۔ توجہ رکھیے گا بھئی، مسلمانوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ جو یہ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ لا الہ الا اللہ الگ ہے، محمد رسول اللہ الگ ہے، ترتیب کے ساتھ تو نہیں ہے۔ ابھی سب آئے گا، میں اسی پر آ رہا ہوں، پوری توجہ رکھیے گا۔ در مطلب بھئی محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے، کلمے کی یہ ترتیب نہیں ہے نا، تو پھر مسلمانوں کہاں سے بنی ہے یہ کلمہ؟ کہا کہ جی ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو توحید کو مانا ہے وہ اپنے حوالے سے نہیں ہے، محمد کے حوالے سے ہے۔ سلامت رہو۔
مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. یعنی آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس میں محمد رسول اللہ کا کلمہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ زمانے کو بتایا جائے کہ توحید کا کلمہ ہم نے محمد کی گواہی پر پڑھا ہے. اگر محمد رسول اللہ کی گواہی ہٹ جائے تو توحید کا کلمہ شک میں آ جائے گا. اسے جو یقین دے رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کی گواہی ہے. تو اب محمد بھی تو رسول ہیں. پوری توجہ محترم بھائی، محمد رسول اللہ بھی تو رسول ہیں تو ان کی رسالت کی گواہی بھی چاہیے. یہ نقطہ آپ حضرات کے ذہن کی نظر کرنا. محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی بھی تو چاہیے، یہ نہیں چاہیے؟ گواہ ہونا چاہیے نا. عدالت جب اللہ کی یہ ہے کہ وہ خود کو گواہ کے ذریعے منوا رہا ہے تو رسالت کو بھی گواہی کے ذریعے منوائے گا نا. پوری توجہ رکھے گا ضرور. مسلمانوں، تم نے تو علی دشمنی کی، تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں میں باندھ رکھی ہے، اس لیے تمہیں محمد کی گواہی نظر نہیں آتی. آؤ ہماری مجلسوں میں آؤ، آؤ حسین کی مجلسوں میں آؤ. حسین کی مجلس بتائے گی کہ محمد کا گواہ کون تھا. اور حسین کی مسجد میں قرآن ہی سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جہاں محمد کی گواہی اس طرح سامنے آئی کہ جہاں خدا نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے حبیب، یہ جو آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ علی کافی ہے جسے کل کتاب کا علم دیا گیا. کل کتاب کا علم. اور آپ کو سلام رکھے. اتنی ہی بلند درود بھیجئے نا عظمت آل محمد پر. بھئی آیہ قرآنی ہے یا نہیں ہے؟ قل قفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں، غور تو کر لینا ضرور، جو آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں ان سے کہیے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جسے کل کتاب کا علم دیا گیا. قبلہ آپ نے غور ہی نہیں کیا. بھائی جتنا بڑا پہلا گواہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا دوسرا گواہ بھی ہوتا ہے. غور کریں یار، سوچیں نا. ٹھیک توجہ ہے نا ذرا سا اور مل کے ساتھ چلیے گا. جتنا بڑا پہلا گواہ اتنا ہی بڑا دوسرا گواہ. گواہی کا تقاضا ہی یہ ہوگا جتنا سچا پہلا گواہ اتنا ہی سچا دوسرا گواہ. جو صفت پہلے گواہ کی وہی صفت دوسرے گواہ کی. غور نہیں کر رہے قبلہ، میں تو مجلس کو بالکل اینڈ پہ لے آیا. جو صفت پہلے گواہ کی ہے میں صفت کی بات کر رہا ہوں، ذات کی نہیں. ذات اور ہے، صفت اور ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنی صفت کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس نے اپنی صفتوں کو اپنے معصوم بندوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ اگر وہ آدم ہو تو صفت اللہ کہلائے، نوح ہو تو نجی اللہ کہلائے، موسیٰ ہو تو کلیم اللہ کہلائے، موسیٰ ہو تو کلیم اللہ کہلائے، عیسیٰ ہو تو روح اللہ کہلائے، محمد ہو تو حبیب اللہ کہلائے، علی ہو تو ولی اللہ کہلائے. سلامت رہی. توجہ ہے نا صاحب، میں نے ساری صورتیں ایک اس لیے ساتھ رکھی. علی ہو تو ولی اللہ کہلائے. اور یہی وجہ ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے پوری توجہ رکھیے گا. اب بات ولایت پر آ گئی نا تو اب یہیں سے ذہن میں رکھیے گا. آیت الکرسی کی آخری آیات پڑھی ہے میں نے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمانداروں کا. اور یا خدا توجہ کرے ضرورت نہیں.
ایسا ہی ہے، اللہ ولی ہے۔ قبلہ یہاں صفت ولایت کا تعارف کرا رہا ہے اللہ، ذات کا نہیں ہو رہا، ذات کا اس نے تعارف کرایا ہے سورہ توحید میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو کہ خدا اکیلا ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور وہ ہے کہ جس کا کوئی کف نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، یہ ہے ذات، یہ ہے ذات، مگر صفت کا یہ عالم ہے کہ وہ صفت کا مالک ہے، مگر کچھ ہستیوں کو اس نے وہ صفت عطا کی ہے۔ جملوں پر میرا خیال رکھیے گا، جو خدا مالک ہے اور کچھ کو عطا کی ہے، اور جنہیں عطا کیا انہیں مختار بنا دیا۔ یا خدا کے لیے جو کرے محترم، آپ غور ہی نہیں کر رہے کہ میں کیا کروں بھائی، اگر مختار نہیں بناتا تو اللہ اپنے محمد رسول اللہ کے لیے یہ نہ کہتا کہ اطاعت رسول کے حوالے سے جو سب سے بڑی آیت اللہ نے قرآن میں اتاری ہے وہ یہ ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی وہ ہوتا ہے جو مومنوں کی جان کا مالک ہوا کرتا ہے، جانوں کا مالک ہو۔ ایسے ہی ہے نا، دیکھیں میرے مزاج میں آیتوں سے دلیلیں دینا ہے۔ میں آپ کو سلام رکھے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، ایسے ہی ہے نا، یہ ہمارے اہل سنت بھائی بڑے ذوق و شوق سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ آگے ازواج کا ذکر ہے۔ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، اور ان کی جو ازواج ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو حذف کر جاتے ہیں۔ مائیں یاد رکھی ہیں، نفس پر دسترس رکھنے والا نظر میں نہیں ہے مولوی کے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، آپ غور نہیں کر رہے، نبی تمہاری جان و مال کا مالک ہے، مختار ہے، اسے تصرف ہے۔ اب میں جملہ کہوں گا، جب قرآن نے یہ آیت نازل کر دی کہ نبی تمہاری جان و مال کا مالک ہے، تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ میدان میں لڑنے کے لیے بھیج لیں تو اطاعت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ لڑ لڑ کر، کٹ کٹ کر مر جاؤ، بھاگ کر واپس نہ ہو، بھاگ کر واپس۔ توجہ ہے نا صاحب، لڑ لڑ کر، کٹ کٹ کر مر جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ آپ غور نہیں کر رہے، جانوں کا مالک ہے، جانوں کا مالک ہے۔ ولایت سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ جانوں کا مالک ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے، آپ ابھی بھی نہیں غور کر رہے، ولی وہ ہوتا ہے جو جان و مال کا مالک ہوتا ہے۔ یعنی ولی اگر کہے میدان میں جاؤ تو میدان سے ہٹنا غلط، ایسے ہی ہے نا، میدان سے ہٹنا لگ۔ اور جملہ کہوں، اگر وہی ولی مصلی پہ کھڑے ہوئے کسی کو پکار لے اور وہ مصلی نہ چھوڑے اور اپنی نماز میں مشغول رہے تو اس کی نماز باطل۔ علی خدا کے یا قبلہ، ایسے ہی ہے نا۔ بھائی قبلہ نے میری تائید کر دی، کہتے ہیں ایمان ہی نہیں بچا۔ بالکل صحیح ہے، یہ تو حدیث صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ کسی صاحب کو بلایا تھا، آواز دی، سنی ہے نا آپ نے، آواز دی نہیں آئے، دوسری آواز دی نہیں آئے، تیسری آواز دی نہیں آئے، اب 3 آوازیں دے کر رسول خاموش ہو گئے کیونکہ پتہ تھا گیا۔ خدا قبلہ غور کرے نا، غور کرے نا، قبلہ ایسا ہی ہے نا بھائی، 3 گواہیاں ہوتی ہے نا، توجہ رکھیے گا۔ گیا، خاموش ہو گئے، کچھ دیر کے بعد آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے طلب فرمایا تھا، رسول نے دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں پہلے جو آوازیں دی تھی اس پر کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ نماز میں تھا، تو رسول نے پلٹ کر یہی کہا تھا نا کہ تیرے نزدیک میرا حکم اہم ہے یا
یہ تیری نماز اہم ہے، نماز اہم ہے۔ اللہ ٹھیک، سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ پوری توجہ رکھیے گا در محترم، ذرا سا اور قریب آ کر سمجھانا چاہتا ہوں تو ولایت سمجھ میں آئی۔ ولایت کیا ہے؟ حق تصرف رکھتا ہے، یہ جان و مال پر تصرف رکھتا ہے، یہ تمہارے عقیدوں پر تصرف رکھتا ہے، یہ تمہاری سانس پر تصرف رکھتا ہے۔ اگر اس کے کہے کو الٹ دیا تو پھر نہ نماز رہے گی، نہ روزہ رہے گا، نہ حج رہے گا۔ پوری توجہ رکھیے گا، اسی حق کے تصرف کو غدیر خم میں محمد رسول اللہ نے یہ کہہ کر علی کے سپرد کیا تھا۔ پہلے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں کا تمہارے اوپر مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بخن بخن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری جان کے بھی مالک ہیں، مال کے بھی مالک ہیں۔ جیسے ہی اقرار لیا فوراً کہا من کنت مالا ہو فہذا۔ سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ توجہ ہے نا حضرت؟ ہاں جی، غدیری نعرہ میرے بھائی، غدیری نعرہ لگا، ماشاءاللہ۔ سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ توجہ ہے نا محترم؟ رسول نے کیا کہہ کر علی کو مالا بنایا تھا؟ من کنت مالا ہو فہذا علی مالا، جس کا میں مالا، اس کا علی مالا، اس کا۔ یعنی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ علی کو کون کون مولا مان رہا ہے، یہیں سے نیتیں بھی کھل جائیں گی۔ جو بھی علی کو مولا مان رہا ہے سمجھ لو وہی رسول کو بھی مولا مان رہا ہے، خدا کو بھی مولا، خدا کو۔ توجہ ہے نا حضرت؟ میں کسی کہانیاں نہیں سنا رہا، ساری آیات سے استدلال لیتا ہوا جا رہا ہوں۔ یعنی اب دیکھ لیجئے گا، جو بھی علی کو مولا مانے وہی رسول کو بھی مولا مان رہا ہے، وہی خدا کو بھی مولا مان رہا ہے۔ اور اس کی دلیل تو رسول اللہ کی اس حدیث سے بھی لے لیجئے نا، کہ جہاں رسول اللہ نے کہا تھا یا علی تجھ سے حب وہی رکھے گا، جو مومن ہوگا تجھ سے بغض وہ رکھے گا، جو منافق ہوگا غور ہی نہیں کر رہے۔ یعنی مومن منافق کی پہچان رسول نے کیا بتائی ہے؟ بس جو بھی علی والا ہو سمجھ لو مومن ہے، جس کا دل چل جائے سمجھ لو منافق ہے۔ سلامت مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے۔ توجہ رکھیے گا ذرا سا ان مرحلوں پر غور کرتے جائے گا۔ میں بالکل آخری اور فائنل ٹچز دے رہا ہوں، پوری توجہ رکھیے گا۔ اور یہ رسول نے اپنی طرف سے نہیں کہا، پوری توجہ رکھیے گا۔ آیت الکرسی میں ولایت کا تعارف کرایا، ولی وہ ہوئے جو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے نا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور اس کے بعد کہا ومن یکفر، اور جو کفر اختیار کر لے اور طاغوت کو اپنا ولی قرار دے دے، اور طاغوت کو اپنا ولی قرار دے دے، طاغوت کو اپنا ولی قرار دے دے، طاغوت یعنی ظلم کو اپنا ولی قرار دے دے، وہ ہوتا ہے جو تمہیں نور سے نکال کر ظلمات میں لے جاتا ہے۔ جو طاغوت کو اپنا ولی قرار دے وہ ہوتے ہیں جو ظلمات سے، نور سے نکال کر ظلمات میں لے جاتے ہیں، اور ان کے لیے جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ غور کرنے کے بلا بہت بڑی آیت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، یعنی رعایت کا ہائی نہیں، رعایت نہیں ہے۔ ملا خام خائی میں چیخ رہا ہے کہ اگر ذرا سے گناہ ہوں گے تو وہ جنت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، جب گناہ پورے ہو جائیں گے، سزا پوری ہو جائے گی تو جنت میں لے آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کا جنت
ولیت سے واسطہ ہی نہیں، وہ یہاں بھی جہنمی ہے وہاں بھی جہنمی ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ توجہ ہے نا، ذرا سے محرم غور کر لیجئے گا، پوری توجہ رکھیے گا۔ اور محمد رسول اللہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، پوری توجہ رکھیے گا۔ رسول نے اس آیت کی تفسیر دی ہے کہ جہاں خدا نے ایک طرف سے یہ کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمانداروں کا تاکہ نکال لے جائے انہیں ظلمات سے نور کی طرف، تو اب یہ ولایت صرف خدا کا خاصہ ہے، خدا اس کا مالک ہے، مگر اسے تقسیم کیا ہے، اسے عطا کیا ہے۔ کس کس کو عطا کیا یہ بھی قرآن نے بتایا، اور یہ کہہ کر بتایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان بھی ولی ہیں جو نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ولایت لے، ولایت لے۔ توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت رحمائے۔ تین ولایتیں سامنے آ گئی نا، اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ صاحبان ایمان ولی جو نمازیں قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، نمازیں قائم رکھتے ہیں۔ دیکھیں جملہ کہوں اگر میں بڑے اطمینان سے اور ایک ہی جملے میں پورے مفہوم کو شاید سم اپ کر جاؤں، نماز قائم کرنے والوں میں اور نماز پڑھنے والوں میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اس کا دھیان نماز سے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن جو نمازیں قائم کرتے ہیں ان کی نماز بھی قائم رہتی ہے، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہوتی ہے، تاج ولایت بھی اتر رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے نماز۔ توجہ ہے نا، میں نے کہا ایک ذرا سی دیر میں پورا سم اپ کر کے جا رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ان کی نمازیں بھی قائم رہتی ہے، زکاتیں بھی ہو رہی ہوتی ہے، تاج ولایت بھی، یعنی میرا علی وہ ہے، کم از کم اتنا بڑا تو ولی ہے نا کہ جس کا عمل قرآن کو اذن نزول دے دے۔ ولایتیوں میں بیٹھ کر اتنا بڑا میں نے جملہ کہہ دیا حضور، علی کے عمل سے قرآن کا نزول مربوط ہے، اگر علی عمل نہ کرتا تو قرآن کا نزول نہ ہوتا۔ خدا توجہ کرنا، اور بھائی کوئی ایک آیت نہیں ہے، یہ تو سورہ مائدہ کی آیت ہے نا۔ دوسری آیت پہ چلو جہاں رسول اللہ شب ہجرت کے بعد علی کو بستر پر سلا رہے ہیں، ادھر بستر پر سلایا، ادھر آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی رضائیں، اللہ کی رضائیں، اللہ کی رضائیں، اللہ کی رضائیں، اللہ کی رضائیں۔ اب یہاں میرا جملہ نہیں ہے، حافظ کفایت حسین صاحب کا جملہ پیش کر رہا ہوں، آخری آدمی تک توجہ۔ حافظ کفایت حسین صاحب اس کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اب زمانے والوں ہمیں یہ مت دکھانا کہ اللہ کس کس سے راضی ہے، ہمیں تو یہ دکھاؤ علی کس کس سے راضی ہے، علی کس کس۔ سلامت رہیے، توجہ ہے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیں یہ مت دکھاؤ کہ خدا کس کس سے راضی ہے، ہمیں کس لیے کہ شب ہجرت رضائیں تو اللہ کی علی کے پاس آ گئی نا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی رضائیں خرید لیتا ہے۔ لوگوں کے نفس تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ مباہلے میں جا سکے۔ قبلہ بات بڑھ جائے گی، قبلہ بھی تشریف فرمائے بھئی، درود بھیجئے، درود بھیجئے۔ قبلہ معذرت انتہائی، اب جملہ نکل گیا تو میں کہنا پڑے گا بھئی، مباہلے کی آیت تو آپ سب کو پتا ہے نا، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، یہی ہے نا۔
ایسے نا یہی کہہ رہے ہیں نا. تو نفس کی منزل پر اگر کوئی اس قابل ہوتا، اس لیے کہ جمع کا صیغہ ہے انفسنا، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. کیا خدا توجہ کر لینا ذرا، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تو وہ تو اپنے نفس لائے تھے، مگر محمد رسول اللہ نفسوں نہیں، اکیلے نفس کو لے کر چلے. 10 ہجری کا واقعہ ہے، 10 ہجری کا. قبلہ بیٹھے ہیں، مباہلے کا واقعہ 10 ہجری کا ہے. تو 10 ہجری میں پہلے نمبر والے بھی مسلمان ہیں، دوسرے نمبر والے بھی مسلمان ہیں، مکی مسلمان بھی ہیں، مدنی مسلمان میں بھی ہیں. لیکن ان سب میں سے کوئی اس قابل تھا ہی نہیں جو محمد کے نفس کے مطابق مباہلے میں جاتا. علی کے علاوہ، علی کے علاوہ. سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا صاحب، کوئی تھا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، ایک علی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. اسی لیے میں نے جملہ کہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد اور کوئی نفس ایسا تھا ہی نہیں سوائے علی کے. یہی وہ نفس ہے جسے اللہ بھی خریدتا ہے، یہی وہ نفس ہے جو گواہ کے صورت پر رسول کی گواہی دینے بھی جاتا ہے. پوری توجہ رکھے گا. اسی کو اللہ نے ولایت کا درجہ عطا کیا ہے، اور اللہ نے جو ولایت دی ہے تو یہ کہہ کر دی ہے کہ یہ ظلمات سے نور کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو طاغوت کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں وہ نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہی تو طے ہو گیا، جو اللہ والے ولیوں کو قبول کر رہا ہے وہ ظلمت سے نور کی طرف جا رہا ہے، اور جو اللہ کے ولیوں کے خلاف ہو، چاہے کتنا ہی بڑا کلمہ گو کیوں نہ ہو، نور سے ظلمات کی طرف آ رہا ہے. توجہ ہے نا محترم. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت رسالت میں بیٹھنے والے سارے ہی مومن نہیں ہیں. صحبت رسالت میں بیٹھنے والے سارے ہی مومن نہیں ہیں. اگر سب مومن ہوتے تو سورہ منافقون کن کے لیے آئی؟ خدا توجہ کرے نا ذرا بھائی، سورہ منافقون آئی ہے نہیں آئی؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسولہ. میرے حبیب یہ جو آپ کی بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ کا قصہ تھا وہاں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ یہ گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹے بھی ہیں، منافق بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، منافق. سلامت رحمت آپ کو سلامت رکھے. توجہ رکھیے گا. پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ اس پر عشرے اور خمسوں کی بحثیں ہیں. ذرا سا بس آخری مرحلے پر تو یہیں سے طے ہو گیا نا کہ لا الہ الا اللہ، صرف اکیلا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ توحید کو منوانے والے محمد کا کلمہ بھی ضروری ہے. یہ تو سب مانتے ہیں. پوری توجہ رکھے گا بھئی. توحید کا کلمہ کس نے منوایا؟ محمد رسول اللہ نے. اسی لیے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، مگر محمد رسول اللہ کی گواہی کس نے دی؟ علی نے دی نا. ایسے ہی ہے نا. یعنی اب جملہ کہوں حضور، پورا جملہ مکمل ہو گیا. توحید ٹکی ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی گواہی پر. نتیجہ جملہ دے رہا ہوں. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. بس رکھ دو. توجہ رکھیے گا ذرا محترم. توحید، پوری توحید کس کی گواہی پر ٹکی ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ کی گواہی پر. نا. اور محمد رسول اللہ کی گواہی کس پر ٹکی ہے؟ علی کی گواہی پر. تو مسلمانوں بے ایمانی کیوں کرتے ہو جب توحید کو یہ کہہ کر مان رہے ہو کہ محمد رسول اللہ نے بنایا، تو رسالت کو بھی یہ کہہ کر مانو کہ اسے علی ولی اللہ نے منوایا ہے. علی ولی
اللہ علیہ اسی جملے پر میں نے کہا تھا کہ علی کی ولایت پر، علی کی گواہی پر رسالت بھی ٹکی ہوئی ہے، توحید بھی ٹکی ہوئی ہے۔ اگر علی کی گواہی کو ہٹا دیا جائے تو محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں رہتی، اور جب محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں رہتی تو توحید کی گواہی بھی نہیں ہے۔ اب توحید کی گواہی مکمل ہی اس طرح ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب تک علی کی ولایت کی گواہی نہیں دی جائے گی، نہ روزہ قبول ہوگا نہ نمازیں قبول ہوں گی۔ تو جو ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور صرف ایک علی نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے علی کی بات ہو رہی ہے، ہر دور کے۔ اب اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا دوسرا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے۔ یہ کوئی رسالت کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی ہے، صفات رسالت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت دھروائیں۔ جیسا پہلا محمد ولی ویسا ہی دوسرا محمد ولی، جیسا دوسرا محمد ولی ویسا ہی تیسرا محمد ولی، جیسے تیسرا محمد ولی ویسے ہی چوتھا محمد ولی، اور یہ سلسلہ میرے 12ویں تک جاتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے حضور کہ پہلا بھی غائب اور آخری بھی غائب۔ پہلے سے مراد توحید بھی غائب ہے، اور توحید کو محفوظ رکھنے والا بھی غائب، اللہ بھی غائب، اس کو محفوظ رکھنے والا بھی غائب، یعنی باہرواں بھی غائب۔ یہ اچھے لوگ ہیں، ابتدا تو پکڑ لیتے ہیں، انتہا تک نہیں جاتے۔ وہاں کلمے میں لا الہ کی ابتدا پکڑ لی، محمد رسول اللہ کی ابتدا پکڑ لی، علی ولی اللہ کھا گئے۔ یہاں توحید کی غیبت کو مان رہے ہیں، توحید کی وضاحت کرنے والے امام کی غیبت کو نہیں مانا جا رہا ہے۔ تو جو ہے نا یاد رکھے، امام زمانہ کی غیبت توحید کی دلیل ہے، اس لیے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ جیسے ولی کے لیے دلیل بن کر آئے۔ اللہ کی ولایت کی جو دلیل بنے اسے ولی کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علی قدم قدم پر اللہ کی ولایت کی دلیل بن کر آئے ہیں۔ اس لیے کہ آخری جملے اور یہیں سے انشاءاللہ ربط مسائب یاد رکھے زمانہ کہ اللہ نے ولایت کی صرف یہی تعارف نہیں کرایا کہ مسلمان سے نور کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ اللہ نے تو یہ بھی کہا کہ اللہ هو الولی وهو یحیی الموتی، اللہ وہ ولی ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ یار خدا کے لیے توجہ کرے کہ میں تو جملہ کہہ گیا، اللہ ولی ہے جو مردوں کو اب اگر کوئی دہریہ سوال کر لے کہ مردوں کو اللہ کیسے جلائے گا تو دلیل علی بن کر آئے گا، اس لیے کہ کائنات میں واحد میرا علی ہی ہے کہ جس نے جب چاہا، جہاں چاہا، جس مقام پر چاہا، کسی زندہ کی نماز جنازہ پڑھ دی، اسے موت کی نیند سلا دیا، کسی مردے کو ٹھوکر ماری تو جلا کر رکھ دیا، جلا کر رکھ دیا۔ سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں واقعات قطعی نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ موضوع میرا بہت بالکل قریب آ گیا ہے، ولایت پوری طرح سمجھ میں آتی جا رہی ہے نا، توجہ رکھیے گا۔ ولی کو تسلیم کیے بغیر عبادت قبول نہیں ہے، اور اس کی زندہ دلیل کا نام ہے کربلا۔ بہت زیادہ طویل مصائب میں نہیں پڑھوں گا، میرے بعد قبلہ تشریف فرما ہے اور اس کے بعد ذاکرین عظام ہے۔ میں صرف 2-4 جملے اپنے دعوے کی دلیل میں کہتا ہوا مصائب کی طرف آیا ہوں۔ اس کی دلیل کربلا ہے۔ ہماری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ بغیر علی کی ولایت کے اقرار کے نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، اور اس کی دلیل کربلا ہے۔
اس لیے کہ کربلا میں دونوں طرف کلمے تھے نا، دونوں طرف کلمے ہیں کربلا میں۔ لشکر یزید میں بھی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وہاں بھی ہے، لا الہ الا اللہ یہاں بھی ہے، محمد رسول اللہ وہاں بھی ہے، محمد رسول اللہ یہاں بھی ہے، نماز وہاں بھی ہے، نماز یہاں بھی ہے، روزہ دار وہاں بھی ہیں، روزہ دار یہاں بھی ہے، سجدے وہاں بھی ہیں، سجدے یہاں بھی، قاری قرآن وہاں بھی ہیں، محافظ قرآن یہاں بھی، رکوع وہاں بھی ہے، رکوع یہاں بھی، قیام وہاں بھی ہے، قیام یہاں بھی ہے، مگر وہاں ولایت نہیں ہے، یہاں ولایت ہے، اسی لیے وہ اپنے نمازوں اور قرآن سمیت لعنت اللہ ہیں، اور یہاں سب کے سب رحمت اللہ بھی ہیں علیہ السلام۔ میں نے کہا میں صرف دلیل کے طور پر کچھ باتیں کر کے جاؤں گا۔ وہاں تو نمازوں کا عالم یہ ہے کہ عمر سعد لعین پکار کر کہہ رہا ہے کہ جلدی کر حسین کا سر اتار، نماز عصر قضا ہو جا رہی ہے۔ نمازیں تو اتنی کی تھی، جلدی کر حسین کا سر اتار۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، عجب تماشا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو آپ کے آنسو بہ گئے، رومال جناب سیدہ میں جگہ مل گئی، اللہ تمہارے ان آنسوں کو قبول کرے۔ طویل مسائب نہیں ہے، مجھے دو جملے کہنے، وہاں تو نمازوں کا یہ عالم ہے، اور یہاں حسین کا 80-90 سالہ بوڑھا سعید اپنی زندگی کی آخری نماز نہیں پڑھ رہا، حفاظت امام میں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو زندگی کی آخری نماز جناب سعید نے نہیں پڑھی ہے، حفاظت نماز میں ہے، آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا نا۔ عزادارو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا میں نے تاریخ میں نے دیکھا بھی ہے، علماء سے سنا بھی ہے، حسین نماز پڑھتے رہے، سعید بوڑھی پسلیوں پہ تیروں پر تیر کھاتا رہا۔ جزاک اللہ جانے کتنے معتبر اصحاب تھے حسین کے، انہی اصحاب کے لیے تو حسین نے کہا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ میرے با نانا رسول کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ عزادارو مجھے نہیں بتا، تاریخوں نے لکھا ہے 90 سالہ سعید نے 7 تیر کھائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو حسین کی نماز شروع ہوئی ہے، سعید نے حفاظت شروع کی ہے، پہلا تیر کھایا، جذبے سے سعید نے اپنے سینے پہ لیا۔ الہی تیرا شکر ہے میں تیرے ولی کو بچا رہا ہوں۔ دوسرا تیر کھایا، مالک تیرا شکر ہے تیرا حسین زندہ ہے۔ تیسرا تیر کھایا، اب لڑکھڑاہٹ آواز میں آئی ہے، ذرا سی لڑکھڑاہٹ آئی، چوتھا تیر آیا، سعید کی پنڈلیاں کانپنی شروع۔ عزادارو انسان قدموں پہ پنڈلیوں کے زور پہ کھڑا ہوتا ہے، پنڈلیاں کمزور ہونی شروع ہوئی ہے۔ پانچواں تیر آیا، سعید نے جھٹکا کھایا، پھر سنبھل کے کہتے ہیں مالک اتنی زندگی اور دے دے کہ تیرا حسین تیری نماز مکمل کر دے۔ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کیا گریہ ہو رہا ہے، کیا ماتم ہو رہا ہے، دو جملے سن لینا۔ عزادارو چھٹا تیر کھایا، سعید نے پھر سنبھالا لیا، مگر ادھر 7واں تیر سعید کے لگا، ادھر سلام حسین نے پھیرا، سعید میں طاقت نہیں رہی ہے، تیر لگتے ہی سعید گرا۔ سن لیا عزادارو، ادھر سعید، دیکھو یہ ہوتا ہے ولی کس طرح تھامتا ہے، ادھر سعید گرنے لگے، ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے ہیں، گرتے ہوئے شہید کو باہوں میں لے کر زمین پر لٹایا۔
جزاک اللہ ادھر سعید کو لٹایا ہے، بڑے احترام کے ساتھ لٹایا ہے۔ جناب سعید نے دیکھا ہے، دیکھ کر کہتے ہیں، سنو گے جملہ عزادارو، میرے نوجوان دیکھنا، اصحاب حسین کا وطیرہ یہ ہوتا ہے، یوں دیکھا ہے اور دیکھ کر کہتے ہیں مولا زندگی آپ پر وار دی، مولا شب عاشور کا وعدہ پورا ہو گیا، مولا سیدہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو گیا، نانا رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو گیا، مگر مولا ایک قلق لے کر جا رہا ہوں۔ اب کر لینا ماتم عزادارو، ایک قلق لے کر جا رہا ہوں۔ کہا سعید ہماری حفاظت میں شہید ہو رہے ہو، اس کے بعد بھی قلق لے کر جا رہے ہو؟ مولا ہاں قلق ہے۔ کہا کیا قلق ہے؟ کہا مولا یہی ہے کہ میری آخری نماز ادا نہیں ہوئی ہے، مولا اتنا بتا دو آخرت میں نمازی بن کر اٹھوں گا یا نہیں؟ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ سوائے غم حسین کے۔ عزادارو ادھر یہ کہا ہے، ادھر حسین کہتے ہیں سعید آپ نمازی کی بات کرتے ہو، میں جوانان جنت کا سردار ہو کر وعدہ کرتا ہوں جب آپ اٹھو گے تو عام نمازیوں کے سردار بن کر اٹھو۔ جزاک اللہ، یہ ہے حسین کا وعدہ، یہ ہے حسین کا وعدہ۔ عزادارو ادھر کہا ہے سعید نے الحمدللہ کہا، بے اختیار چونک کر آنکھیں کھولی ہے، اما تو کرنا عزادارو، چونک کر کہتے ہیں مولا یا حسین، مولا حسین میں اپنے داہنے شانے پہ کی آہٹ دیکھ رہا ہوں۔ عزادارو یہ کہا نا، حسین کہتے ہیں سعید پہچانا نہیں، میرے بابا علی لینے کے لیے آئے۔ یہ ہے عزادار کا مقام، یہ ہے حسین کے صحابی کا مقام، میرے بابا علی لینے آئے ہیں۔ کہا میں بائیں ہاتھ پر بھی کوئی سایہ دیکھ رہا ہوں، کہا بھیا حسین آئے ہیں، کہا میں سرہانے پہ بھی سایہ دیکھ رہا ہوں، کہا سعید پہچان، ادب سے سلام کر، نانا رسول اللہ تجھے لینے آئے ہیں، اتنا کہا ہے سعید گھبرایا ہے، رسول کو سلام کیا، علی کو سلام کیا، حسن کو سلام کیا، سلام کر کے کہتے ہیں مولا حسین میں اپنی پائنتی پر بھی کوئی سایہ دیکھ رہا ہوں۔ حسین پکار کر کہتے ہیں سعید ادب کا مقام ہے، قدموں کو سمیٹ لے، میری ماں سیدہ تجھے لینے کے لیے ہے۔ اللہ